आवत न होती, मुसीबत न होती, ये राहत न होती, खलीलो कलीमो सफ़ी भी न होते, खलीलो कलीमो नजी भी न होते, वली भी न होते, सफ़ी भी न होते, फ़ज़ा में सदालन तरानी न होती, जहां में वफा की कहानी न होती, न कुरान आता न तौहीद होती, न बख्शिश की उम्मीद होती, न ये अर्श कुर्सी न ये चांद तारे, न जन्नत न दोज़ख न दरिया दहारे, जहां में किसी शय का साया न होता जो रब ने मोहम्मद बनाया न होता। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं, जो माबूद भी है, मतलूब भी है, मसजूद भी है, हर जगह मौजूद भी है और रब्बुल आलमीन भी है। हदिया दुरूद, हदिया सलाम, फ़ख्र आदम व बनी आदम, फ़ख्र मौजूदात, नबी कायनात साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की पाक बारगाह में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिनके सर अनवर पर ख़त्म नबुव्वत का ताज सजाकर आलिमीन के लिए रहमत बनाकर इस दुनिया में मबूस फरमाया। हम्द व सना की बात इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मुहतशिम जमी हजरात उलमाए किराम, कुर्राए किराम, सनाख़ानान शीरी लिसां, सुभान अल्लाह, हाज़रीन नाज़रीन सामीईन ख़वातीन व हज़रात, वबिल खुसूस आलिम जलील फ़ाज़िल नबील मुफ्ती अहले सुन्नत हज़रतुल अल्लाह मौलाना मुफ्ती नज़ीर अहमद अब्बासी साहिब, उस्तादुल उलमा पैकर अखलास व मोहब्बत हज़रत अल्लामा मौलाना शफीकुर रहमान हाशमी साहिब, मेज़बान महफिल बरादर असगर खतीबुल असर खतीब ज़ीशान मुकर्रर शीरी लिसां हज़रत अल्लामा मौलाना ज़फ़रुल हक हाशमी साहिब व दीगर जमी हज़रात उलमाए किराम, आज की इस खूबसूरत महफिल को तीन निस्बतें हासिल हैं। एक तो यह है कि यह सालाना अजीम शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दूसरी ये सालाना बड़ी 11वीं शरीफ के साथ इसकी निस्बत है। और तीसरी मेरे भाई की हमशीरा मेरी उस बहन के इसाले सवाब की ये चेलम शरीफ की महफिल है। दुआ गो हूं कि रब्बुल आलमीन मेरी उस बहन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और आपको सैयदा कायनात जनाब सैयदा तय्यबा ताहिरा जनाब सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का कुर्ब महयत और नौकरी नसीब फरमाए। हज़रात मुहतरम, दामने वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ख्वाजा खाजगान आलिमी मुबल्लिग इस्लाम मुहय्यद्दीन अबुल खैर पीर मोहम्मद अब्दुल्ला जान नव्विरल्लाहु मरकदहु, आपका हुक्म तरबियत यह है कि बेटा बात मुख्तसर किया करो, लोगों को ज्यादा रहती है। लंबा चौड़ा खिताब करने की आदत भी नहीं है, तरबियत भी नहीं है। एक जुमला मेरा पीर और फरमाया करता था कि मुख्तसर मगर जामे, इख्तिसार की कुंजी तो साहिबो मेरी जेब में है, जामियत जाने तो साईं जाने, हमारा काम है नौकरी पेश करना। मैं आपके सामने जिस आया मुक़द्दिसा को तिलावत किया है उस ज़िमन में बहुत इख्तिसारन अपनी गुफ्तगू को समेट लूंगा। मैं सिर्फ देखना चाहता हूं अगर आप ईमानदारी से बिल्कुल बिला किसी जबर व तशद्दुद के, और मैं नाम लेना भूल गया हूं मादरत के साथ, क्योंकि पाकिस्तान में 3 ही ताकतें हैं, जज, जर्नल और जर्नलिज्म। मेरा ये भाई मदीना वासी, मैं इनको खिराज अकीदत पेश करता हूं और खिराज मोहब्बत पेश करता हूं। अक्सर देखा करता हूं कि कहीं भी मिलाद की महफिल हो तो ये नौजवान वहां पे पहुंचा होता है और हुजूर की मोहब्बतों के इस पैगाम को सोशल मीडिया के जरिए दुनिया में फैलाता है। अल्लाह इनके जज्बों को मजीद इस्तिकामत अता फरमाए। हज़रात मोहतरम,
مختصر بات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. میں کہہ رہا تھا کہ بغیر کسی جبر و تشدد کے اگر گفتگو سننے کے موڈ میں ہے تو میں آپ کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہوں. جو سننا چاہتا ہے وہ سبحان اللہ کہہ دے. سبحان اللہ. بس میں آپ کی سی محبت میں بہت مختصر وقت میں گفتگو کو سمیٹ لوں گا. اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. توجہ میری طرف. آپ کی اور میری تخلیق کر کے رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے بہت پیاری تخلیق کی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے. لیکن اس سے پہلے اللہ نے 4 قسمیں کھائی ہیں. کتنی قسمیں؟ اونچیاں بولو, آپ کی آواز میرے تک آنی چاہیے. 4 قسمیں. والتین, زیتون, طور سین اور بلد الامین. صاحبو اس مجلس میں ہمارے معاشرے کا ایک حقیر سا بندہ اگر اٹھ کر کوئی بات کہہ دے اور وہ کہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, ایک مرتبہ قسم کھا لے, ہم سارے بندے اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. بے شک بے شک. لیکن رب العالمین اس کی شان نہیں ہے کہ وہ ہر بات کرنے سے پہلے وہ قسم کھائے. وہ قسمیں کھانے سے وراء الورا ہے. لیکن جب تخلیق انسانیت کا مرحلہ آتا ہے تو فرمایا مجھے 3 کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینا کی قسم اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم کہ میں رب نے انسان کو بڑی محبت سے پیدا فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے انسان, میں نے تجھے پیدا کرنے کے بعد تیرے سر پر خلافت کا تاج رکھا ہے. اس کو مزید آسان کرتا ہوں. آئیے سورہ بلد میں چلتے ہیں. رب العالمین فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. 3 قسمیں اٹھائی ہیں. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. شہر مکہ کی قسم, محبوب کے چلنے کی قسم, محبوب کے ماں باپ کی قسم کھا کے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد. میں نے انسان کو بڑی محنت سے بنایا ہے. میں نے انسان کو بڑی محنت سے بنایا ہے. لفظ کبد کا معنی یہ ہے, میں یہ کر رہا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو بڑی محبت سے اور بڑی توجہ سے بنایا ہے. حضرات محترم, اللہ رب العالمین کا طریقہ کیا ہے جب کسی چیز کو تخلیق کرتا ہے؟ توجہ میری طرف رکھیں, بندے آتے رہیں گے. جب کسی چیز کو تخلیق کرتا ہے ارشاد فرماتا ہے کن انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. جب کسی چیز کو تخلیق کرتا ہے تو ارشاد فرماتا ہے کن فیکون, وہ ہو جاتی ہے. زمین کو بنانا چاہا تو فرمایا کن, جیسے چاہا ویسے فیکون ہو گئی. آسمان کو بنانا چاہا تو فرمایا کن. یہ شجر و حجر اور کائنات کی ہر چیز کو بنانا چاہا تو فرمایا کن. اگر انسان کو لفظ کن سے تشکیل کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا, لیکن فرمایا نہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد. اے انسان, میں نے تجھے بڑی محبت سے بنایا ہے. اور انسان اور رب کی جو محبت ہے اس کا آغاز ادھر سے نہیں ہوا, اس کا آغاز ادھر سے ہو رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس محبت کا آغاز انسان کی طرف سے نہیں اللہ کی طرف سے ہے. اگر وہ اللہ چاہتا, ہم انسان ہیں نا, سبحان اللہ کہہ دے. سبحان اللہ. ہم انسان ہیں. اللہ کو کوئی عرض کی تھی کہ یا اللہ ہمیں انسان بنانا؟ کسی نے کوئی درخواست دی ہو, کوئی ریکویسٹ بھیجی ہو؟ محض اس کا کرم ہے,
اس نے ہمیں انسان بنایا. وہ کتا، بلی، گیدڑ، چوہا یا کوئی درند پرند چرند بنا سکتا تھا، لیکن کمال مہربانی کی ہے کہ خالق نے ہمیں انسان بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. ہماری کسی بھی درخواست کے بغیر کمال مہربانی فرمائی اور ہمیں انسان بنایا. یہ محبت کا آغاز ادھر سے ہوتا ہے. حضرت بایزید بستامی جماعت عارفین کے بہت بڑے امام ہیں. آپ اپنے مریدوں کے ساتھ راستے سے جا رہے ہیں اپنے شہر کی کسی گلی سے. روزانہ ایک وقت میں نکلتے، ساتھ میں مرید ہوتے، ساتھ میں شاگرد ہوتے، ساتھ میں صوفیاء ہوتے، اور آپ نکلتے سیر کو، واپس آتے. ایک دن جا رہے تھے کہ گلی میں بیٹھا ہوا ایک کتا، اس نے اپنا سر اٹھایا، بایزید سے کوئی بات کی. آپ بیٹھ گئے، رونے لگے، آنکھیں برسنے لگی. مرید عرض کرتے ہیں حضور ہمیں نہیں پتا کہ اس کتے نے کیا کہا ہے، لیکن یہ پتا ہے کہ اس نے کوئی بات کی ہے جس سے آپ کا دل دکھا ہے. حضور اگر اجازت ہو تو ہم اس کو شہر بدر کر دیں، ہم اس کی ہڈیاں توڑ دیں. فرمایا نہیں، اس نے بایزید کو جو جملہ کہا ہے، اس نے پہلے اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے قوت گویائی عطا کر، میں تیرے بایزید سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. بس اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا. توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اس نے